پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المطہرین المنتجبین المنتخبین الاطیبین الہداۃ المہدیین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. وقال فی مقام آخر ان الذین یغضون اصواتکم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہ مغفرۃ واجر عظیم. یقیناً اہل ایمان، اہل تقوی سفرے خداوندی سے، میزبان الہی سے ضرور مستفید ہوں گے اور رحمت الہی سے استفادہ کر رہے ہوں گے. ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے یہ کوشش کی گئی ہو کہ رحمت الہی، برکات الہی، فیوزات خداوندی حاصل کرنے کی اگر کوشش کی گئی ہیں تو یقیناً ان کے لیے یہ رحمت الہی ضرور حاصل ہوئی ہوگی. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں ھذا بیان للناس، یہ کتاب بیان ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن ہر لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر فرد کے لیے نہیں ہے. وہدی اور ہادی ہیں، وموعظۃ للمتقین اور موعظہ ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ یہ موعظہ فقط عبرت انگیز واقعات کی صورت میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ تاریخ کی صورت میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ کسی قوم کی مغلوبیت کا تذکرہ ہوا ہو، ضروری نہیں ہے کسی قوم کی برتری کو ذکر کیا گیا ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان مومن کے لیے نصیحت آمیز بیان کرے یا نصیحت آمیز بنے، جس کو قرآن نے ذکر کیا گیا ہے. یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقی کے لیے تب ہے کہ جب متقی تب ہوتی ہے کہ جب انسان نے اپنے ظرف کو پاک کیا گیا ہو، ہر کثافت سے، ہر آلودگی سے، ہر گناہ سے پاک رکھا گیا ہو، تب یہ رحمت الہی اس ظرف میں آتی ہے. اگر ظرف گندی ہو تو وہ اچھی چیز ڈالے تب بھی گندی ہی ہونی ہے. ایک گروہ کی صفات بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ کر بلند آواز سے پکارتے ہیں اور اس طرح کلام کرتے ہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کلام کرتے ہیں. ان کی طرح اہل ایمان نہیں ہونا. ہونے کی صورت میں کیا ہونا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائے گا. وانتم لا تشعرون، اور اہل ایمان تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے حبط ہو گئے ہیں. آگے فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتکم عند رسول اللہ، یقیناً بتحقیق وہ لوگ
جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول سے، وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول سے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبکم للتقوی، اللہ تعریف کروا رہا ہے ان گروہوں کی، یہ وہ گروہ ہے جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا گیا ہے۔ امتحان کہا جاتا ہے کسی زنگ آلود چیز کو زنگ سے دور کر لینا، اس کو امتحان کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی کسی چیز پر زنگ لگی ہوئی ہو اس کو دور کرے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب مومنین کے دلوں پر، اہل ایمان کے دلوں پر تقوی تب حاصل ہوتی ہے تب جب اس کے اندر یہ جو گناہان اور کبائر کی جو کثافت ہے وہ دور کر دے۔ لیکن وہی لوگ ان کی متصف صفات بیان کر رہے ہیں، تمجید کی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آواز کو نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے خالص کر لیا گیا ہے تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اوپر جو ہم نے بحث کی تھی آیات اس سورہ کے متعلق آداب رسول اللہ ہے، آداب بارگاہ رسالت ہیں، عرض کی گئی تھی پہلے بھی جتنے آیات ذکر ہوئے ہیں ان میں یا ایھا النبی کہہ کر تعبیر کیا گیا ہے، یہاں پر رسول خدا کہہ کر تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایسا کیوں؟ یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، کن امور کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں؟ یعنی رسول خدا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو تمہارے درمیان وہ ہستی جو تمہاری گائیڈز کر رہے ہیں، تمہاری رہبری کر رہے ہیں، تمہیں اچھی چیزوں کی طرف لا رہے ہیں، بلائی کی طرف لا رہے ہیں، یہ مت سمجھنا خود ساختہ رسول نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ اب اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے۔ اگر رسول آپ کی گائیڈز کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، بالفرض ہمارے درمیان رسول نہیں ہے، اب ہمارے درمیان کون ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، قرآن ہے۔ اگر اہل بیت کی تعلیمات ہمیں گائیڈز کر رہے ہیں، وہ اہل بیت بھی رسول اللہ کا منتخب شدہ نہیں ہے، رسول اللہ نے اعلان کر لیا ہے، لیکن انتصاب خداوندی کی جانب سے ہے۔ یہاں بھی یہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں، تمہاری گائیڈز کر رہے ہیں، یہ جو رہنمائی رہبری آپ کے درمیان کر رہے ہیں اور ادعائے نبوت بھی رکھتے ہیں، یہ سمجھ لینا کہ یہ خود ساختہ رسول نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ اور جو ان کی بارگاہ میں بے ادب رہے تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ بے ادب انسان ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں بھی بے ادب ترین انسان ہے۔ اب بے ادب ترین انسان کیا ہے؟ بے ادب ترین انسان وہ ہے جہاں پر اللہ کا رسول جہاں جس چیز کے لیے بلائیں وہاں نہ جائیں، اللہ کے رسول میدان جنگ میں بلائیں نہ جائے، اللہ کے رسول میدان جنگ میں بلائے جائے، جنگ نہ رہے، واپس لے کے واپس آ جائیں، بے ادبی ہیں۔ اللہ کے رسول تمہاری نجات کے لیے کچھ نسخے لکھ کے دینا چاہیں، حسبنا کتاب اللہ کا ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول اہل بیت کے متعلق بیان کرے اور ہذیان کا الزام لگائے، بے ادبی ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ رسول جو کچھ نسخے دے رہا ہے، جو کچھ رہنمائی کر رہا ہے، جو کچھ رہبری کر رہا ہے کسی امور کے متعلق، زندگی کے امور کے متعلق، وہ اللہ کو وحی کے ذریعے کرتے ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
مصطفیٰ کریم کوئی بھی کلام نہیں کرتے اپنے نفس کی بنا پر، اپنی خواہشات کی بنا پر، بلکہ جو کچھ اس پر نازل ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ جب رسول کہہ کر تعبیر کیا گیا، کیا مطلب؟ یعنی جو شخص، جو مسلمان، جو کلمہ گو رسول کی بارگاہ میں مؤدب رہے، سمجھ لینا کہ وہ بارگاہ خداوندی میں مؤدب ہے، اور جو شخص رسول کی بارگاہ میں مؤدب نہ رہے کہ سمجھ لینا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں بھی مؤدب نہیں رہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے جن کی صفات بیان کی گئی ہے، جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر عظیم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مغفرت کیے بغیر آپ کو اجر عظیم حاصل ہونا ناممکن ہے۔ یعنی اجر عظیم کو حاصل کرنے کے لیے، اجر عظیم کے حصول کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان سے خطا سرزد ہو جاتے ہیں، خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتے ہیں، کہ بارگاہ خداوندی میں پشیمان ہو، احساس شرمندگی کرے اور مغفرت طلب کرے۔ جب گناہوں کی مغفرت حاصل ہوگی تب سمجھ لینا وہ اجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم بھی حاصل ہوگی۔ دعا گو خداوند متعال ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکات اور فیوزات سے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا جتنے مومنین تشریف فرمائیں، سب کی حاجات دنیاوی کو بارگاہ ربوبیت جتنے بھی دل میں تمنا رکھتے ہیں ان کی حاجات کو روا فرما۔ خدایا اس دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا آئندہ سال بھی اس ماہ مبارک رمضان سے ہمیں رحمت الہی سے، فیوزات خداوندی سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا اسلام اور مسلمین، ملت ایران واقعاً دیکھی جائیں کہ حامیین مظلومین بنے ہوئے، ناصرین مظلومین بنے ہوئے۔ خدایا ملت ایران کو فتح و ظفر عنایت فرما۔ خدایا اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا نور قرآن و نور اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ خدایا ہماری دعا ہے خالق لم یزل وارث انتقام خون حسین امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کی حقیقی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن